بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہارا کھانا خراب کر دوں گا، اس نے گراتے ہوئے اشتعال سے بے قابو ہو کر ایک مرتبہ پھر بیت سے کام لیا۔ میں اس کی ذات سے بچنے کی کوشش کیے بغیر آگے بڑھا اور میں نے فضا میں لہراتی ہوئی بیت اپنی گرفت میں لے کر اسے پوری قوت سے ایک جھٹکا دیا۔ عبدالرحیم خان میرے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بیت کے سرے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس لیے جھٹکا لگتے ہی اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے اس کے چہرے کا نشانہ لے کر اپنے سر کو قدرے نیچے جھکا دیا اور وہ اپنے ہی زور میں میرے سر سے آ ٹکرایا۔ اس ناگہانی تصادم سے میرے کھوپڑی بنا گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کی ناک اور پیشانی کی جڑ میں پڑنے والی اس ٹکر نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ جسمانی تصادم ہوتے ہی اس نے بیت کو ایک طرف پھینک کر مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں دبوچنا چاہا، لیکن اس وقت تک میری سرد مزاجی بھی اشتعال میں ڈل چکی تھی۔ میں نے اپنا بایاں گھٹنا اس کے پیٹ میں اڑا کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ ایک غضبناک گراہٹ کے ساتھ اس کا بھاری بھرکم وجود پیچھے الٹ کر زمین بوس ہو گیا اور میں نے کسی چیتے کی سی تیزی کے ساتھ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میری اس کارروائی سے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے فضا میں ٹانگیں چلا کر میری پشت پر گھٹنے مار کر مجھے نیچے گرانے کی کوششیں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اس کے ہاتھ میری کلائیوں پر جم گئے۔ میرا ارادہ اس سے الجھنے کا نہیں تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بستی میں ہر شخص اس کے حکم کا غلام تھا۔ اگر میں وقتی طور پر اسے مار بھی لیتا تو بعد میں اس کے آدمی میرے بدن کا ریشہ ریشہ ادھیڑ سکتے تھے۔ اگر وہ مجھ پر دوسری بار بیت سے حملہ نہ کرتا تو شاید اس مار داڑ کی نوبت بھی نہ آتی۔ تم بلا وجہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میرا ارادہ تم پر ہاتھ اٹھانے کا نہیں تھا، لیکن تم خود ہی مجھ سے لڑ مرنے پر تلے ہوئے ہو۔ میں الگ ہو رہا ہوں، لیکن اب تمہیں بھی اپنی کھوپڑی پر قابو رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں اچھل کر اس کے سینے سے اوپر سے اتر گیا۔ وہاں جو کچھ ہوا آنن فانن میں ہوا۔ جب میں الگ ہو رہا تھا تو عبدالرحیم خان کا کلاشنکوف بردار آدمی بھی ہماری آوازیں سن کر دوڑتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ عبدالرحیم خان زمین سے اٹھا تو اس کے انداز میں تیزی یا کسی قسم کی جارحیت نہیں تھی۔ کلاشنکوف والے نے اپنی مادری زبان میں عبدالرحیم خان سے کچھ پوچھا۔ اس نے جواب میں جلا کر کچھ کہا اور آنے والا اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عبدالرحیم خان نے مجھ سے کہا، کچھ کہے بغیر تنفر امیز نگاہوں سے مجھے گھورا اور اپنی چارپائی کی طرف چل دیا۔ اس کی خاموشی اور پسپائی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مختصر سی جھڑپ کے بارے میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ ہٹ درمی پر اتر آتا تو اس وقت صورتحال بہت مخدوش ہو سکتی تھی، جس کا نتیجہ میرے حق میں ہرگز خوشگوار نہ ہوتا۔ میں نے فوری طور پر چھوٹے خان کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی کے ساتھ کنٹینر میں چڑھ کر کھلے ہوئے دروازے کے قریب ہی بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد کلاشنکوف والا اس طرف آیا اور اس نے مجھے اندر جانے کا حکم دینے کے بعد کنٹینر کا دروازہ بند کر دیا۔ میری دانست میں اس وقت وہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ عبدالرحیم خان کا غصہ فروغ ہونے کے بعد میں خوشامد کر کے اسے منا سکتا تھا۔ مجھے چھوٹے خان کی زبانی جو ادھوری بات معلوم ہوئی وہ اس اعتبار سے بہت حوصلہ افزا تھی کہ ویرا ان کی قید سے رہا ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس نے میری گلو خلاصی کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اگر سردار پائندہ گل کو پشاور میں گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ کام صرف ویرا کے بس کا نہیں تھا۔ اس نے یقینی طور پر اول خان کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور شاید اول خان نے اسپیشل ٹاسک فورس کے پشاور میں متعین کسی یونٹ کے ذریعے سردار پائندہ گل پر جال ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے کہ سردار پائندہ گل سرحد عبور کر کے شنگارا ویلی کے محفوظ علاقے میں پہنچتا۔ اول خان کے آدمیوں نے اسے پشاور میں ہی گھیر لیا تھا۔ عبدالرحیم خان نے جو کچھ بتایا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سردار پائندہ گل پکڑا نہیں گیا تھا، بلکہ اپنی کسی حویلی میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اسپیشل ٹاسک فورس والوں نے اسے باہر آنے کی اجازت دینے کے لیے میری رہائی کی شرط عائد کر دی تھی۔ وہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا تھا یہ بعد کی باتیں تھی۔ اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ میری آزادی کا معاملہ کسی تعطل کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر پوری سرگرمی کے ساتھ
ساتھ کام جاری تھا۔ تنہائی اور بیکاری کے عالم میں میرا ذہن مسلسل اسی معاملے میں الجھا رہا۔ دوپہر کے وقت کنٹینر کا دروازہ کھولا گیا تو میرا خیال تھا کہ کوئی شخص کھانا لے کر آیا ہوگا، لیکن باہر آنے پر میرا عبد الرحیم خان سے سامنا ہوا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار موجود تھے، مگر وہ لڑنے بھیڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صبح کے واقعے پر گہرا افسوس ہے۔ میں نے اس سے سامنا ہونے پر سنجیدگی سے کہا، جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا، پہل تم نے کی تھی۔ میرے بائیں بازو پر پڑے ہوئے نشان میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس پر لعنت بھیجو، ایسا نہ ہو کہ مجھے دوبارہ غصہ آ جائے۔ اس کے لہجے سے جلاہٹ ٹپک رہی تھی۔ وہ خبریں ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ اگر بڑے خان نے سختی کے ساتھ تشدد سے باز رہنے کی دوسری ہدایت نہ بھیجی ہوتی تو میں صبح تمہارا کام ہی تمام کر دیتا۔ میں سردار پائندہ گل کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ اس کا تم سے خون کا رشتہ نہیں ہے جو وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، بس بات ہی کچھ ایسی الجھ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو صبر سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ اب اندر کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں کنٹینر سے کود کر نیچے آ گیا اور اس کے ساتھ ہی چارپائی کی طرف چل دیا، جس پر سے بستر لپیٹ کر پائنتی کی طرف سمیٹ دیا گیا تھا۔ عبد الرحیم خان کی سال خوردہ کرسی بھی اس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ تمہیں پشاور کی حویلی کے بارے میں کہاں سے خبر ملی تھی؟ میں نے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ عبد الرحیم خان مجھ سے پہلے کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ سردار بابا نے کراچی فون کیا تھا، وہیں سے ایک آدمی اس کا پیغام لایا تھا۔ تمہارے ساتھیوں نے سردار بابا کا پیچھا کر کے اچھا نہیں کیا ہے، وہاں کسی بھی وقت خون ریزی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ سردار بابا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ تمہارے تو سارے ہی آدمی کراچی میں مارے یا پکڑے گئے تھے، پھر یہ نئے حماتی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس کے بشرے پر فکر مندی کے نثار نمایاں تھے۔ میں اس بارے میں تمہاری ہی طرح اللہ علم ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ کل تم نے مجھ پر ہاتھ ڈالا اور شاید کل ہی ان لوگوں نے سردار پائندہ گل کو ڈھونڈ نکالا۔ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، آدھا پشاور بابا کو جانتا ہے، وہ برسوں سے وہاں ایک معزز سردار کی حیثیت سے مشہور ہے۔ بہت سے لوگ اس کے آنے جانے کے پروگرام سے باخبر رہتے ہیں۔ اس سفید فام عورت نے ساری خبریں تمہارے ان دونوں ساتھیوں تک پہنچائی ہوں گی جو شہر کے ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ باقی بندوبست ان دونوں نے ہی کیا ہوگا۔ تم جانتے ہو اسلام آباد سے آنے کے بعد میرا اپنے کسی آدمی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ ان دونوں کی شرارت ہے۔ یک بیک اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی۔ تمہارا کھوج لگانے کے لیے ہم نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، تب ہی کچھ لوگ ہمارے مقابلے پر آ گئے تھے۔ یہ وہی آدمی ہو سکتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی قیاس سرائی کی داد دیتے ہوئے کہا، یہ بھی ممکن ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے 2-3 گھنٹے میں پشاور پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہیں میری حمایت اور ہمدردی میں ہی حرکت میں آئے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس بارے میں تمہارے بڑے خان کے کیا ارادے ہیں اور مجھے شنگارا ویلی کب تک روانہ کیا جائے گا؟ وہ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر پست آواز میں بولا، فی الحال تمہیں شنگارا ویلی نہیں بھیجا جائے گا۔ سردار بابا نے اگلی ہدایت آنے تک تمہیں کراچی میں ہی روکے رکھنے کا حکم دیا ہے اور تمہاری دیکھ بھال پر بھی بہت زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح تم میرے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ میری خاص دیکھ بھال میں بڑے خان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہم لوگ روایت کے پابند ہوتے ہیں، اب تم ہمارے یرغمال ہو۔ تاوان وغیرہ کے لیے اغوا کیے ہوئے لوگوں کی ہم مہمان سے زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ ہماری شرائط پوری ہونے کے بعد انہیں آزادی ملے تو وہ اور ان کے عزیز ہم سے کوئی شکوہ شکایت نہ کر سکیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سردار بابا نے ان لوگوں کے سامنے اپنی کوئی شرط رکھ دی ہے، وہ پوری ہوگی تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سردار پائندہ گل کو اپنے 22 لاکھ روپے کے علاوہ اور کیا درکار ہو سکتا ہے؟ 22 لاکھ یا 4 کلو 100 گرام ہیروین کی واپسی۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ سردار بابا نے ان لوگوں کے سامنے تمہاری آزادی کی یہی قیمت مقرر کی ہوگی۔ اس نے کسی ابہام کے بغیر پوری بات کھول دی۔ ان لوگوں کا اس مسئلے سے کیا واسطہ؟ یہ بات چیت تو میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اصل بات یہی ہے کہ جب تک تم لاوارث تھے، سردار بابا کا جھگڑا تمہارے ساتھ تھا۔ تم رقم یا مال نہ لوٹاتے تو زندگی بھر سردار بابا کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیے جاتے۔ اب تمہارے وارث یا ہمدرد سامنے آ گئے ہیں تو تم یرغمالی بن گئے ہو۔ ہمارا مطالبہ ان کے سر پڑ گیا ہے۔ سردار بابا کے لیے یہ عزت کا سوال بن گیا ہے۔ وہ عمر بھر پشاور کی حویلی میں محصور رہنا گوارا کر لے گا، لیکن شرائط پوری ہونے سے پہلے تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تمہیں کوئی اذیت نہیں
نہیں دی جائے گی۔ تم ہماری تحویل میں مرے تو تشدد سے نہیں بلکہ اپنی فطری موت مرو گے۔ یرغمالیوں پر ظلم اور تشدد کرنا ہماری روایت کے منافی ہے، اور ہم لوگ اپنی صدیوں پرانی ایسی ہی روایت کے سہارے اپنے سر غرور سے اونچے رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ ہونے والے تصادم کو بھول کر میرے ساتھ اس تفصیلی گفتگو میں بھی عبد الرحیم کی قبائلی روایت پرستی کا نمایاں دخل تھا، ورنہ وہ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری حمایت میں میدان میں اترنے والے سرکاری اہلکار ہوں۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ ان کے طور طریقے سرکاری آدمیوں والے نہیں ہیں، اور اگر وہ سرکاری آدمی بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھ معاملات ہماری ہی رسوم و رواج کے مطابق طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ اور اگر ان لوگوں نے بڑے خان کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، میں نے پوچھا، شرائط پر کچھ نہ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ سرے سے انکاری ہو گئے تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ایسی ہار ہٹ درمی کا انجام ایک سربریدہ لاش کی صورت میں منظر عام پر آتا ہے۔ ایسی کوئی صورت ہے کہ میں اپنے آدمیوں سے فون پر رابطہ کر سکوں؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ تم قیدی کے بجائے یرغمالی بن گئے ہو، اس لیے تمہیں اس خیمہ بستی سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا، وہاں فون بھی ہوگا، لیکن سردار بابا کی اجازت کے بغیر تمہیں کسی سے بات کرنے نہیں دی جائے گی۔ میرا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، میں نے رسانیت سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم نے صرف مجھے ہی یرغمالی نہیں بنایا بلکہ میرے نامعلوم حمایتیوں نے سردار پائندہ گل کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے ان لوگوں کے انکار کے بعد میری گردن کاٹ دی تب بھی معاملہ وہیں ختم نہیں ہوگا۔ وہ لوگ سردار پائندہ گل کو نقصان پہنچانے پر تلے رہیں گے۔ اگر انہیں میرے قتل کی بنک بھی مل گئی تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ بات کہاں تک جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی تیرنے لگی۔ شاید اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہے، اسی لیے میں اپنے آدمیوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں ہدایت دوں گا کہ وہ رشوت دے کر تمہاری ہربن حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ راشی اہلکار اس کی جگہ کوئی بھی ہم رنگ صفوف رکھ کر قصہ نمٹا دیں گے۔ ایسا نہ کیا گیا تو ہم مر کر بھی 22 لاکھ روپے پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، لیکن سردار بابا کے اپنے اصول ہیں، اس کی اجازت کے بغیر تم کسی کو فون نہیں کر سکتے۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، شہر میں تمہاری نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب مجھے بھی یہ ڈیرا چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا ہوگا تاکہ میں فون پر سردار بابا کو پوری بات سمجھا سکوں۔ سردار بابا کو تمہاری زندگی یا موت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی رقم یا مال کی واپسی چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد پورا کرنے کے لیے وہ تمہیں کوئی رعایت دینے پر بھی آمادہ ہو جائے۔ میری اور اس کی وہ تمام گفتگو شطرنج کے کھیل کی طرح تھی۔ دونوں فریق اپنا دامن بچاتے ہوئے دوسرے کو گھیرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا مقصد اچھی طرح سمجھتے ہوئے بھی اس طرف سے انجان بنے ہوئے تھے، لیکن آخری نکات طے ہو جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں چھوٹے خان کو اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس بار سبزی اور گوشت کی باری تھی۔ کولر میں تازہ برف کے ڈلے ڈال کر پانی کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گیس کے تنور سے نکلی ہوئی گرم گرم روٹیاں اشتہا انگیز تھیں۔ میں نے چھوٹے خان کے ساتھ شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر یہ دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی کہ کھانے کے خالی برتن لے جانے والا باپ اڑاتی ہوئی چائے کے مگ لے کر واپس آیا تھا۔ اس نے نیا اور بڑا مگ عبد الرحیم خان کے حوالے کیا، میلا اور چھوٹا مگ مجھے تھما دیا۔ گرم گرم چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے قورمی کے ہلکے ہلکے سے سرور کا احساس ہوا۔ عبد الرحیم خان کی گفتگو یک بیک ہی کچھ زیادہ پرجوش اور دلچسپ محسوس ہونے لگی۔ آدھی پیالی خالی ہونے پر جب میرا سر بھاری ہونے لگا تو مجھے پہلی بار کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میرا سر گھوم رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چائے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ میں نے اپنا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ عبد الرحیم خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی احتجاجیہ مسکراہٹ عود کر آئی۔ مجبوری تھی، تمہیں یہاں سے بحفاظت دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تمہارا بے ہوش ہو کیا جانا ضروری تھا۔ تم فکر نہ کرو، یہ خواب آور گولیاں تیز ضرور ہیں لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ تم نے برا کیا۔ بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں تمہاری ساتھ ہر طرح تعاون کر رہا تھا۔ عبد الرحیم خان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دلچسپی کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا۔ چائے میں جو گولیاں حل کی گئی تھیں وہ بے ذائقہ ہونے کے ساتھ ہی بہت تھریل اثر تھیں۔ گڑبڑ کا احساس ہونے کے بعد میں نے چائے نوشی کا سلسلہ یکسر ترک کر دیا، لیکن ان گولیوں کی جو مقدار میرے معدے میں منتقل ہو چکی تھی وہ میرے اعصاب کو بے حال کیے دے رہی تھی۔ چند منٹوں کے کلیئر
طویل سے عرصے میں میرا چارپائی پر بیٹھے رہنا دشوار ہو گیا اور میں بے طرح وہیں ڈیر ہو گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو ویرانے میں بس پسی ہوئی افغان مہاجرین کی خیمہ بستی تھی، نہ عبد الرحیم خان کی کھردری چارپائی۔ میں ایک پختہ دیوار والے کمرے میں آرام دہ مسہری کے گدے پر دراز تھا اور میرے سر پر ایک پنکھا تیزی کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی گردن گھما کر جائزہ لیا تو کمرے سے نکاسی کے دونوں دروازے بند تھے۔ بے ہوشی کی دوا سریع الاثر ہونے کے ساتھ ہی اعصاب شکن بھی تھی۔ میں ہوش میں آنے کے بعد بھی کافی دیر تک اس قابل نہ ہو سکا کہ بستر سے اٹھ سکوں۔ مجھے اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ میں اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کرنے کے بعد بستر سے اٹھا تو پہلے دروازے پر توا آزمائی کرتے ہی میں نے خود کو باتھ روم کے سامنے پایا۔ میں نے اندر جا کر اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چند چھپکے مارے اور باہر آ کر دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے پر میری کوششیں بار آور نہ ہو سکی۔ دروازہ مقفل تھا۔ اضطراری طور پر ہینڈل گھمانے کی آوازوں کے جواب میں باہر سے عبد الرحیم خان کی آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ، دروازہ نہ توڑ دینا، میں ابھی تالا کھولتا ہوں، دروازہ مقفل ہے۔ وہ شاید بیرونی راہداری یا لابی میں پڑا میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے کے عظمی قفل میں چابی گھومنے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور عبد الرحیم خان بالکل بدلے ہوئے روپ میں میرے سامنے آ موجود ہوا۔ شہر کے بے فکرے نوجوانوں کی طرح اس کے بدن پر رنگین ٹی شرٹ اور نیلی جینز منڈی ہوئی تھی۔ تمہاری دی ہوئی گولیوں نے مجھے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، میں نے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے قائتی لہجے میں کہا۔ میرے لیے چند قدم بھی چلنا دشوار ہو گیا ہے، 1-2 گھنٹے میں تم بالکل نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس بے ہوشی کے نتیجے میں تم تپتے ہوئے آہنی کنٹینر سے اس آرام دہ کمرے میں منتقل ہو گئے ہو۔ میں اپنے آدمیوں سے کب تک رابطہ کر سکوں گا؟ میں نے پورا امید لہجے میں پوچھا۔ فی الحال انہیں بھول جاؤ، سردار پاپا کا خیال ہے کہ تم نے اشارے کنائے میں انہیں کچھ سمجھا دیا تو ہمارے لیے یہ پیچیدہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اس نازک موڑ پر تمہیں کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، البتہ سردار پاپا تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں نے برجستہ کہا، میں ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ عبد الرحیم خان زومانی انداز میں مسکرایا اور بولا، ذرا اپنی حالت اعتدال پر آنے دو، تمہاری زبان پر لکنت طاری ہے۔ 5 منٹ کی STD کال بلا وجہ 10 منٹ کی ہو جائے گی۔ فون کال کے دام ویسے ہی بہت بڑے ہوئے ہیں، ہم آمدنی بڑھانے کے ساتھ اخراجات پر سخت کنٹرول رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر کہا، مجھے اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم تو ان سے بات کر سکتے ہو۔ میں ان کی کچھ خیر خبر معلوم کرنی چاہتا ہوں۔ ان کی خبر لینے کے لیے 4 آدمی بھیجے جا چکے ہیں، اس نے احتجاجیہ انداز میں کہا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پشاور میں کوئی گڑبڑ شروع ہونے سے پہلے تمہارے تینوں ساتھیوں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ تینوں کون؟ میں غیر ارادی طور پر اس سے سوال کر بیٹھا کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں غزالہ اور سلطان شاہ کے نام ہی گونج رہے تھے۔ تمہاری بیوی، اس کا بھائی اور سفید فام عورت۔ عبد الرحیم خان نے وضاحت کی۔ ان تینوں کے قابو میں آ جانے کے بعد مذاکرات میں ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی۔ سردار پاپا کے حکم پر جب اس گوری عورت کے بدن کے ٹکڑے محاصرہ کرنے والوں کو بھیجے جائیں گے تو وہ اپنی چوکڑی بھول جائیں گے۔ لیکن تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میں وہ تفصیل سن کر پراگندہ ہو گیا تھا۔ اپنا دل خوش کرنے کے لیے وہ بولا، تم ہمارے یرغمالی ہو اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات تک تم سب یکجا ہو جاؤ، تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ میں نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ تینوں اتنے بے بس اور مجبور نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے تمہارے آدمیوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ وہ سب لوگ کراچی چھوڑ کر پشاور جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ یہاں موجود بھی ہوا تو وہ کسی بے بس چوہے کی طرح مار لیا جائے گا۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ ہماری حمایت پر کوئی چھوٹا موٹا گروہ نہیں بلکہ اسپیشل ٹاسک فورس کی منظم اور طاقتور نفری تھی جو کراچی میں اپنی طاقت کو کمزور کیے بغیر پشاور میں سردار پائندہ گل کی سرکوبی کا بندوبست کر سکتی تھی۔ اس مکان کی ساخت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شہر کے کسی پرسکون علاقے کا ایک کشادہ فلیٹ تھا جس میں شہری سہولتوں کی فراوانی تھی۔ اس فلیٹ میں عبد الرحیم خان کے علاوہ مزید 2 نفوس موجود تھے۔ ان میں سے ایک مہذب اور تعلیم یافتہ لیکن قوی عقل افغان تھا، لیکن دوسری شخصیت کے سامنے آنے پر میں بکھلا کر رہ گیا۔ وہ جنت گل تھی، عبد الرحیم خان کی قابلی محبوبہ جو اسی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ کشیدہ قامت، سبک اندام، گوری رنگت، تیکھے نکوش اور بڑی بڑی آنکھیں، گھنی اور دراز زلفیں
زلفیں، یاقوتی لب اور متناسب اعزاز سمیت کیا تھا جو اس پری پیکر میں نہیں تھا؟ اس کی شخصیت اتنی دلکش اور مسحور کن تھی کہ وہ سامنے آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم واقعی خوش نصیب ہو جو تمہیں جنت گل جیسی لڑکی ملی ہے، میں نے عبد الرحیم خان سے مخاطب ہو کر اس لڑکی کو خوش کرنے کی نیت سے کہا۔ میں نے ایسا ملکوتی حسن اور ساحرانہ پیکر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ قیدی جھوٹا اور خوش آمدی معلوم ہوتا ہے۔ جنت گل نے پاگل کر دینے والی دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ انگریزی میں کہا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں متعدد نقرئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت اور صدمے کے ساتھ کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یورپ میں ہوتی تو 10-5 برس تک کوئی تمہیں ملکہ حسن کا اعزاز جیتنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عبد الرحیم خان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جنت گل میری باتوں کا اعتبار نہیں کرتی۔ یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے بے وقوف بنا رہا ہوں۔ اس کی انگریزی بھی شاندار بلکہ قابل رشک ہے۔ یہ ہر اعتبار سے عالمی ملکہ حسن کا اعزاز جیتنے کی حقدار بنتی ہے۔ اس بار میں نے غور سے جنت گل کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیونکہ موضوع گفتگو کی نسبت سے مجھے آوارہ نگاہی کا ایک خوشگوار موقع میسر آ گیا تھا۔ اس کی انگریزی پر نہ جاؤ، عبد الرحیم خان بالہانہ انداز میں جنت گل کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس نے کابل کے امریکن اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف انگریزی پر عبور رکھتی ہے اور اردو سمجھ ضرور لیتی ہے، لیکن بولنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اسے بتاؤ کہ ولایت میں شادی سے پہلے کورٹ شپ کے دوران میں کیا کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ سنہرا موقع تھا۔ میں نے درمیان سے ہی اس کی بات اچک لی اور ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے نہیں ہوتے، اس کے علاوہ کورٹ شپ میں سب کچھ ہوتا ہے اور بعض اوقات برسوں ہوتا رہتا ہے۔ چند برسوں سے تو یہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے تمام بچے اپنی کماری ماؤں کے نام پر ساری سہولتوں کے حقدار قرار پاتے ہیں اور کوئی ان کی ولدیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ سب میری باتوں کے درمیان جنت گل کا سرخ و سفید چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس کی گنی پلکیں اس کی غزالی آنکھوں پر بوجھل ہو کر جھکتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بے حجابانہ گفتگو پوری کرنے کا موقع دیے بغیر پھنسی آواز میں کہا، ہوتا ہوگا، مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، میں ایسی بےہودہ باتوں سے بے خبر رہنے کو ہی بہتر سمجھتی ہوں۔ بظاہر وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی ملامت آمیز نظریں عبد الرحیم خان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اپنی بات پوری کر کے وہ بال کھا کے پلٹی اور لہراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تم نے اسے ناراض کر دیا۔ عبد الرحیم خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر اس کا باپ 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر تمہارا قصہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تو شاید سردار بابا خوش ہو کر مجھے رقم دے دے، ورنہ یہ چکنی مچھلی کی طرح ہر بار اسی طرح پھسل کر نکل جاتی ہے۔ امریکن اسکول کی تعلیم بھی اس کے حیا اور ابرو کے تصور کو کمزور نہیں کر سکی۔ میں نے تمہارے ایما پر تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ بالغ لوگوں کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس نے فوراً ہی مجھے بری الذمہ کر دیا۔ وہ میری ساتھ رہتی ہے، میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرتا ہوں، لیکن جب بات نازک مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ اسی طرح اچٹ جاتی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس قدر حسین لڑکی کی خوشنودی حاصل ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت تمہیں 5 لاکھ روپے دے دیتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری آواز جنت گل کے کانوں تک پہنچ رہی ہوگی، اس لیے میں اس کی تعریف و تصنیف کرنے کے ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسی وقت فلیٹ کے کسی اندرونی کمرے سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور عبد الرحیم خان ان مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کر تیزی کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ میں مسہری پر دراز ہو کر مکارانہ انداز میں اپنا منہ چلانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بدترین حالات میں گرا ہوا ہونے کے باوجود جنت گل کے حسن و شباب نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی اور میں عبد الرحیم خان کی اس محبوبہ کو تسخیر کرنے کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چھوٹا خان فون سننے کے کافی دیر بعد میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے سے غصے اور جلاہٹ کے آثار نمایاں تھے اور وہ فرش پر ٹھوکریں مار کر چل رہا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا برا وقت آ ہی گیا ہے، وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اور جو تم چاہ رہے ہو وہی کر رہا ہوں۔ تمہارے آدمی حرام زادے ہیں۔ وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ کر گرایا۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ کہاں؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ خبر سن کر تقویت کا
احساس ہوا تھا۔ کراچی میں جو لوگ تمہارے تینوں ساتھیوں کی نگرانی کے لیے گئے تھے، ان پر چھپ کر حملہ کیا گیا ہے۔ اس خون ریزی کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے جو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے یاد دلانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے آدمی کسی خیر سگالی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ان تینوں کو بھی پکڑ کر وہیں لانے کے مذموم عزائم رکھتے تھے۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ اسپیشل ٹاسک فورس والوں نے پشاور میں چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کرنے کے ساتھ ہی غزالہ اور اس کے ساتھیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ سردار پائندہ گل کے آدمیوں کے کسی جوابی اقدام کے پیش نظر ان تینوں کی بھی مناسب حفاظت کی جا رہی تھی۔ مقابلوں میں دونوں طرف سے لاشیں گرا ہی کرتی ہیں، میں نے پرسکون رہتے ہوئے کہا۔ ہر فریق کو لڑائی میں اپنی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور میں تو تمہاری قید میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی نکارا ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ سردار بابا اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ، میں اس کو فون کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے ہی بات کرنا چاہے۔ میں اس کے ساتھ لابی سے گزر کر نیم آراستہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہاں جنت گل بڑی شان سے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی انگریزی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ جو ہی اس نے میری طرف دیکھا، میں نے عبد الرحیم خان کی نظر بچا کر اسے آنکھ ماری۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر برا سا منہ بنایا اور پھر سٹ پٹا کر اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی۔ اس نے میری حرکت کے بارے میں چھوٹے خان کو ہوا تک نہیں لگنے دی تھی، جو حوصلہ افزا بات تھی۔ اگر وہ میری شکایت کر بھی دیتی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی آنکھ میں کچھ پڑ جانے کا عذر کر کے ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا، لیکن جنت گل نے خاموش رہ کر میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ عبد الرحیم خان وہاں موجود آپریٹرز پر پورے انہماک سے پشاور والی حویلی کا نمبر ملانے میں مصروف تھا، تو میں پوری توجہ سے جنت گل کے حسین و جمیل سراپا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ میری چبھتی ہوئی عریسانہ نگاہوں سے مضطرب ہونے کے باوجود مجھ سے نظریں چرا رہی تھی اور یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے میری حرکات کا علم ہی نہ ہو، لیکن میں اس کے تجاہل عارفانہ کو خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی پارسا اور راست باز ہوتی تو وہاں سے اٹھ کر بھی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی وہاں موجودگی کسی بھی اعتبار سے ضروری نہیں تھی۔ وہ وہیں بیٹھی بار بار پہلو بدل رہی تھی اور میں اس کے بدن کے بدلتے ہوئے زاویوں سے اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ سلسلہ مل جانے پر عبد الرحیم خان نے فون پر اپنی مادری زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ میں اسی زبان سے یکسر نابلد تھا، اس لیے عبد الرحیم خان کی گفتگو پر دھیان دیے بغیر جنت گل کی بے چینی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چھوٹے خان سے منسوب ہونے کے باوجود وہ قابلی حسینہ اپنی انا کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگ رہی تھی۔ اس کے حسین و جمیل سراپا میں بھی جذبوں کی دنک پھیلی ہوئی تھی، لیکن کسی پیش رفت میں اس کا قبائلی وقار مانے تھا۔ دوسری طرف عبد الرحیم خان جیسا سعادت مند عاشق تھا جو شاید اجازت کے بغیر اپنی محبوبہ کے بدن کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا، اور اجازت کے حصول کے لیے 5 لاکھ روپے کی خطیر رقم جمع کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ عاشقی کی خلوت میں جام اسی کا ہوتا ہے جو خود بڑھ کر اسے اٹھا لے۔ جو لوگ دعوت اور پیشکش کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں آخر تک تشنا کام اور مایوس رہتے ہیں۔ میری نگاہوں کی وہ دلکش تیر اندازی خاصی دیر تک جاری رہی، کیونکہ چھوٹا خان فون پر مسلسل بول رہا تھا۔ اس دوران میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ جنت گل نے میری طرف دیکھا اور مجھے ڈٹائی کے ساتھ اپنی جانب نگراں پا کر مجھے منہ چڑھایا اور لمحہ بھر میں دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ وہ سرکش حیوانی جذبوں کی خاموش جنگ تھی جو عبد الرحیم خان کی ناک کے نیچے مگر اس کی لا علمی میں جاری تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ میں جنت گل کی دکھتی رگ کو پہچان چکا تھا اور وہ میری دلچسپی سے اچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا خان عورتوں کا مزاج شناس نہ تھا نہ کسی کا کشتہ ستم۔ اس بیچارے کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کابل کی سلطنت اس کی تحویل سے کدھر سرک رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد عبد الرحیم خان نے فون کا ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ سردار بابا سے بات کرو، وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں لپک کر فون کے قریب پہنچ گیا اور جنت گل احتجاجیہ نظروں سے میری طرف دیکھتی ہوئی عبد الرحیم خان کے قریب آ بیٹھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا وہ فعل عبد الرحیم خان کی دلجوئی کے لیے نہیں بلکہ مجھے چڑھانے کے لیے تھا۔ میں نے پورے ادب و احترام کے ساتھ سردار پائندہ گل کو سلام کر کے گفتگو کی ابتدا کی۔ اس کی آواز روبدار اور لب و لہجہ بہت باوقار تھا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ جھگڑا کیا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیانی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ خالص لین دین کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس معاملے میں اپنا ایک آدمی ضرور گما
کمایا ہے، لیکن تمہارے ساتھیوں کو اچھی طرح یہ باور کرا دیا ہے کہ ہمارا قرض چکائے بغیر وہ تمہاری جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ زبردستی کا تاوان ہے خان اعظم، میں نے اس کی انا کو ابھارتے ہوئے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ میں اس کمپنی کا بہت معمولی ملازم تھا اور تمہارا لین دین بھی مجھ سے نہیں ہوا تھا۔ یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں۔ کمپنی ڈوب گئی، مالک مارا گیا، جو زندہ بچے وہ سب بے سر و سامانی کے عالم میں پکڑے گئے۔ میں اب اپنی رقم کس سے وصول کروں؟ تمہارے آدمیوں سے میری بات چل رہی ہے، وہ حویلی کے باہر میری گات لگائے بیٹھے ہیں اور میری انگلیاں تمہارے نرخرے پر ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک تمہارے آدمی بے اصولی نہیں کریں گے تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس یقین دانی کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ میں نے کہا، لیکن میں کراچی میں اپنے آدمیوں سے بات کرنی چاہتا ہوں، میری مداخلت سے اس معاملے کی تیزی اور گرمی میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی میں نہیں چاہتا۔ یہ اعصابی جنگ ہے، ابھی وہ تمہاری آواز سننے کو ترسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارا ایک آدمی مار لیا ہے، وہ سوچیں گے کہ اب تم پر بدترین تشدد ہو رہا ہوگا۔ میں انہیں اس ذہنی عذاب سے نہیں نکلنے دوں گا۔ قصہ نپٹے گا تو وہ خود قائل ہو جائیں گے کہ سردار پائندہ گل قول کا دنی اصول پرست ہے۔ تمہاری مرضی، میں نے مایوسی سے کہا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے آدمی بھی ضد پر آ گئے تو یہ معاملہ طول پکڑ جائے گا اور بلا وجہ دونوں طرف کی لاشیں گرتی رہیں گی۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ سردار پائندہ گل کی غضبناک آواز نے میرے کانوں کے پردے ہلا دیے۔ خدا کی پناہ، میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا خان اعظم، میں نے بکھلا کر کہا۔ پھر کان کھول کر سن لو کہ میں ضدیوں کو اپنے قدموں میں جھکانا جانتا ہوں۔ ابھی تو ایک آدمی مرا ہے، مجھے 10-5 کے مرنے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جوان مرد لڑتے ہیں تو مرا ہی کرتے ہیں اور ان کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا اور نہ ہی ان پر رویا جاتا ہے۔ میرے قبیلے میں سورماؤں کی لاشوں پر بیان کرنے والیوں کے سر مونڈ کر ان کی چھاتیاں 40 دن تک ننگی رکھی جاتی ہیں۔ جس قبیلے میں شاید زوروں اور دلیروں کی موت پر رونے والی عورتوں کو اتنی بھیانک سزا ملتی ہو، اس سے زمین کی کون سی قوت ٹکرا سکتی ہے؟ میں اسے یہ یاد دلانے کا حوصلہ نہیں کر سکا کہ اسپیشل ٹاسک فورس والے نہایت سبک روی اور صورت کے ساتھ اس سے ٹکرائے تھے۔ انہوں نے صرف ایک شکار ہی نہیں مارا تھا بلکہ لاف و گزاف کرنے والے سردار پائندہ گل کو ایک بزدل چوہے کی طرح اس کی حویلی میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے سردار کے خاموش ہوتے ہی برجستہ کہا، لیکن تم یہ بھی تو مانو گے کہ میری ساری امیدیں اپنے آدمیوں کی سرخ روئی سے وابستہ ہیں۔ وہ ہار گئے تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ میرے جواب سے شاید سردار پائندہ گل کی وحشیانہ انا کو بہت آسودگی حاصل ہوئی۔ ریسیور میں اس کے کہکہے کی حیوانی گن گرج سنائی دی۔ وہ پرغرور انداز میں بولا، یہ گردنوں کا سودا ہے، میری گردن یا تمہاری گردن۔ بچاؤ کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ میرا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے آدمیوں نے بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ میں تمہارا مجبور اور بے بس قیدی ہوں۔ جنت گل کے فلیٹ میں رہ کر میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں۔ جنت گل؟ سردار پائندہ گل اپنی آواز کی پوری قوت سے داڑا۔ تو کیا وہ کراچی میں ہے؟ تم اس خوبصورت ناگن کے فلیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہماری پیشانیوں پر سڑے ہوئے ببول کی راکھ ملنے پر تل گئی ہے۔ چھوٹے خان نے مجھے خیمہ بستی سے جس مکان میں منتقل کیا ہے وہاں جنت گل بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کن اکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے خوف سے دھواں ہو رہے تھے اور وہ امید و بھیم کے عالم میں میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں سردار پائندہ گل کے غضبناک لب و لہجے کا علم نہیں تھا، لیکن وہ میری زبان سے جنت گل کا نام سن چکے تھے اور شاید ان دونوں کو اندازہ تھا کہ میرا وہ انکشاف سردار پائندہ گل کو پاگل کر دینے کی حد تک مشتعل کر دے گا، اور وہ اسی مکان سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ چھوٹے خان نے مجھے اس سے متعارف کرایا ہے۔ میں نے اپنی بات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا، وہ اس وقت بھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوٹے سردار نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نہیں ڈینی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سردار پائندہ گل شاید تڑپ کر بلبلایا تھا۔ تم عبد الرحیم خان کو بتا دو کہ پہاڑوں میں بسنے والے عقاب کنکر نکل کر اپنے پیٹ کے جہنم سرد کر لیتے ہیں، لیکن شہروں کے کوڑا گھروں میں سڑتے ہوئے مرداروں پر کبھی نہیں جھپٹتے۔ اگر اس کی شادی کے لیے شنگارا ویلی کی کسی ماں کی کوکھ سے کسی لڑکی نے جنم نہیں لیا ہے تو اسے شادی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ جب میں جیب میں رقم ہو تو ہر قدم پر 1000 لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ وہ اپنی ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ خان اعظم، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں نے مکاری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اجازت ہو تو میں فون کا ریسیور چھوٹے خان کو دے دوں، تم خود اس سے یہ ساری
بات کر لو۔ نہیں، سردار پائندہ گل کی آواز ریسیور میں گونجی۔ میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اسے بتا دو کہ مجھے یہ جان کر صدمہ ہوا ہے کہ میرے بھانجے میرے سگے خون سے شنگارا ویلی کی کوئی عورت اپنی بیٹی بیاہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ عبد الرحیم خان اپنی ماں کی کوکھ میں ہی دم توڑ گیا ہوتا۔ میں کوشش کروں گا، یہ تمہارے خاندانی مسائل ہیں اور میں ان باریکیوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹا خان مشتعل ہو کر مجھے ہلاک ہی کر دے۔ ابھی تو وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اس کی مجال نہیں کہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ بڑے خان کا پارا بدستور چڑھا ہوا تھا۔ تم یرغمالی ہو اور کوئی بھی فیصلہ ہونے تک تم پروار کرنا ہماری روایت کے خلاف ہوگا۔ عبد الرحیم خان جنت گل کے عشق میں کتنا بھی اندھا ہو گیا ہو، لیکن وہ اپنے قبیلے کی روایت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، یک اس کی آواز پھر بلند ہو گئی، اسے یہ بھی بتا دینا کہ لوگ بلا وجہ باتیں نہیں بناتے۔ لنگڑا زغیم خان پکا نامرد ہے، وہ اپنے نطفے سے ایک رینگنے والا کیڑا بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جنت گل بلا وجہ اس لنگڑے کی ولدیت پر اتراتی پھرتی ہے۔ اس کی ماں گناہ گار تھی، میں نے کابل میں اس سے منہ کالا کیا تھا۔ جنت گل میری اسی بھول کی پیداوار ہے اور اسی لیے میں اسے اپنے کسی گھر کی بہو نہیں بنا سکتا۔ گاند کا کیڑا گندگی میں ہی خوش رہتا ہے، اسے خوشبوؤں میں بسانے کی کوشش کرو تو وہ گھٹن سے مر جاتا ہے۔ سردار، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ چھوٹا خان میری زبان سے زغیم خان اور جنت گل کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ جنت گل بھی امریکن اسکول کی پڑھی ہوئی حساس اور سمجھدار لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی میرا کام تمام کر دے۔ میں یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ جنت گل کے خون میں اگر میرا ذرا سا بھی اثر ہے تو وہ اپنے حقیقی باپ کا پیغام پہنچانے والے پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے اسے اپنا نام کے علاوہ سب کچھ دیا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کے لیے میں آج تک زغیم خان کو ایک بھاری وظیفہ دے رہا ہوں۔ اس لڑکی کی پرورش کا بندوبست کرتے ہوئے میں بھول گیا تھا کہ کیچڑ میں پھینکے جانے والے پتھر کی چھینٹیں اپنے ہی دامن کو داغدار کر دیتی ہیں۔ میرے لیے وہ بہت ہولناک صورتحال تھی۔ سردار پائندہ گل جیسا معزز اور بارسوخ آدمی اپنے ایک گناہ کا کھلا اعتراف کرنے کے باوجود اپنی نسلی برتری کے زوم میں دوگلی نسل کی اس لڑکی کے سر پر دستے شفقت رکھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنی ہی ناجائز اور بیٹی سے اس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے مجھ جیسے اجنبی قیدی کو اپنے رازوں کا شریک بنا لیا تھا۔ وہ اس کے قبائلی خون میں رچے ہوئے نفرت کے جذبے کی انتہا تھی، جسے سمجھنا میرے لیے یا کسی اور کے بات سے باہر تھا۔ میری باتوں سے عبد الرحیم خان اور جنت گل کو بھی موضوع سخن کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ صرف میرے جوابات سن رہے تھے۔ سردار پائندہ گل کی زہرناک باتیں ان کے علم میں نہیں تھی، ورنہ شاید وہاں اسی وقت کو حرام برپا ہو جاتا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا پیغام چھوٹے خان تک پہنچا دوں۔ میری زبان سے اتنی ہی بات نکلی تھی کہ عبد الرحیم خان ہاتھ بڑھا کر میری طرف آیا اور میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، لو، چھوٹا خان خود ہی تم سے کچھ بات کرنی چاہ رہا ہے، میں ریسیور اسے دے رہا ہوں۔ سردار پائندہ گل کی غضبناک گراہٹیں ابھری۔ وہ یقینی طور پر اپنی مادری زبان میں بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس کی جانب سے یکلخت فون بند کر دیا گیا۔ میں نے مایوسانہ انداز میں بے جان ریسیور عبد الرحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو بند ہو چکا ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگاتے ہی پرتشویش لہجے میں بولا، ہاں، بڑا خان تم سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔